بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا شاہ کالا، سائمہ اکرم کا ناولٹ۔ کالا شاہ کالا میرا کالا اے دلدار تے گوریاں نو پراں کرو۔ جنید کو مٹھائی کا ٹوکرا اندر لاتے دیکھ کر ڈھولک بجاتی کسی لڑکی نے فوراً گانے کی تان اٹھائی تھی۔ جنید ٹی وی لاؤنج میں لڑکیوں کی فوج کو دیکھ کر تھوڑا سا بوکھلایا، اپنی بہنوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، لیکن کمرے میں رنگ و بو کا ایک سیلاب امنڈا ہوا تھا۔ اپنے اوپر ڈھیروں شرارتی نظریں اور شوخ جملے اسے خفت زدہ کر رہے تھے۔ میں آپ تلے دی تار کالا شاہ کالا۔ سرد رنگ کے سوٹ میں سجل کی شہابی رنگت خوب کھل رہی تھی۔ اس کی طنزیہ نظریں اور استہزائیہ لہجہ جنید کے علاوہ کوئی بھی وہاں سمجھنے سے قاصر تھا۔ باقی لڑکیاں بھی اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور نسوانی کہکوں نے ماحول خاصا گرم کر رکھا تھا۔ وہ لڑکیوں کے ہجوم سے بچتا بچاتا مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ گھر کا سٹور پہلی منزل پر تھا۔ وہ ابھی اوپر پہنچا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ سٹور میں ٹوکرا رکھ کر اس نے سب سے اوپر والی منزل پر قدم بڑھائے جہاں جنریٹر رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ ٹیرس پر پہنچا ہی تھا کہ گھر میں موجود کسی لڑکے نے شاید جنریٹر آن کر دیا۔ پورے گھر کی لائٹیں روشن ہو گئی تھی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائی تو دادی کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ریشما پھپھو کی غصے سے لبریز آواز پر چونکا۔ ویسے تو ان کا والیوم عام حالات میں بھی بلند ہی ہوتا تھا، لیکن مزاج میں تیزی کے ساتھ ہی آواز بھی باقاعدہ پھٹنے لگتی تھی، جس طرح اس وقت بھی وہ کسی جوشیلے سیاستدان کی طرح بول رہی تھی۔ اماں، فریدہ بھابھی کی آخر جرت کیسے ہوئی میری گوری چٹی اچھی لمبی ہیرے جیسی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے کی؟ میں نے تو ٹھیک ٹھاک سنائی انہیں۔ ان کی بات پر وہ چونکا اور پھر ٹھٹک کر وہیں دروازے کے پاس رک گیا۔ ساری قوم مایوں کے فنکشن میں گم تھی، اس لیے اوپر خاصا سکون تھا، بس جنریٹر کے چلنے کی آواز سے، جس کی وجہ سے جنید کو ان کی باقی گفتگو سننے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی۔ اے ریشما، ذرا ہاتھ ہولا رکھ، جنید کو کون سا کنڈے لگے ہیں جو یوں باولی ہو کے بول رہی ہے؟ دادی کو مشتعل ہونے میں کون سا دیر لگتی تھی، اور جنید کے ساتھ ان کی انسیت کا تو سارا خاندان گواہ تھا۔ پاگل ہوئی ہے، ناشکری نہ کر، گھر میں بیٹھے بٹھائے تیری لمبی زبان والی بیٹی کو کس نے پوچھنا ہے؟ دادی بھی بدلحاظ ہوئی۔ کیا مطلب ہے اماں؟ اب کیا میں منہ اٹھا کر اپنے ہیرے جیسی بیٹی اس کالی گھٹا کے پلے باندھ دوں؟ کل نوری کے دماغ میں کوئی کیڑا بلبلا اٹھا تھا، آج آپ کو کسی نے چابی دے رکھی ہے۔ ان کے لہجے کا تنفر جنید کے لیے سخت صدمے کا باعث بنا تھا۔ اسے والدہ کی لال سرخ انگارہ بھنتی آنکھوں کا اصل سبب ابھی بھی سمجھ میں آیا۔ دیکھ ریشما، تو نے رشتہ نہیں دینا نہ دے، لیکن ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں نہ کر۔ دادی کا پارا بھی آج ہائی تھا۔ کھیت سوا سارا جہان ہی میرا اور میری بیٹی کا ویری بنا پھر ہے۔ اللہ جانے اس فریدہ میسنی نے آپ کو کون سا تعویذ کھول کر پلا دی ہیں۔ مجھے اس ڈرامے کا پتہ ہوتا ہے تو گھر سے ہی نہ نکلتی، بھاڑ میں جاتی شادی اور بھاڑ میں جاتے رشتہ دار۔ ان کا بلڈ پریشر کسی صورت بھی قابو نہیں آ رہا تھا۔ اس کا اندازہ تو جنید کو باہر کھڑے کھڑے ہی ہو گیا تھا۔ اللہ جانے دادی کی گنگا کیوں الٹی جانب بہہ رہی تھی۔ لو، ہم کیوں ہونے لگے تیری بیٹی کے ویری دشمن؟ دادی نے لہجے میں دنیا جہان کی بیزاری بھر کر کہا۔ کچھ ہوش کے ناخن لے، تین جوان جہان فیشنی بیٹیوں کی ماں ہے تو، کیا شادیاں نہیں کرنی ان کی؟ کب تک بٹھائے رکھو گی؟ دادی کے لہجے میں بیزاری کے ساتھ ساتھ تلخی بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ شادیاں کرنی ہے میں نے اماں، سر سے اتار کر نہیں پھینکنا انہیں میں نے۔ ریشما پھپھو کسی سوکھی لکڑی کی طرح جھٹکی۔ میری سجل نے جب سے جنید کے رشتے کا سنا ہے، بچی کا اتنا دل خراب ہوا کہ مت پوچھیں۔ ان کا دکھ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اے ریشما، یہ دیکھو ہاتھ جوڑے میں نے تمہارے آگے، غلطی ہوگی تمہاری شہزادی سجل کا رشتہ پوچھ بیٹھے۔ اس میں بھی فریدہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کہاں راضی تھی؟ میں نے اس بیچاری کو حکم دیا تھا۔ دادی نے غصے میں اصل بات اگلی تو جنید کچھ پرسکون ہوا۔ اسے والدہ سے اس طرح کے فضول فیصلے کی ہرگز توقع نہیں تھی، اور سجل تو اسے ویسے بھی ایک آنکھ نبھاتی تھی۔ ویسے تمہاری دادی اب اتنی بھی ناقابل برداشت نہیں جتنا میں انہیں سمجھتی ہوں، کبھی کبھی خاصی معقول باتیں بھی کر جاتی ہیں۔ چچی کی آواز پر بری طرح ٹھٹکا اور انہیں بالکل اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، فوراً جا کر اپنا صدقہ دو کہ اگر خدا نہ خواستہ ریشما آپا کا دماغ چل جاتا اور رشتے کے لیے ہاں کر دیتی تو سوچو تمہارا کیا بنتا۔ انہوں نے انتہائی اپنائیت اور محبت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اللہ نہ کرے چچی کہ ایسا ہوتا۔ جنید نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ کر انہیں دہل کر دیکھا، جو سرخ رنگ کے سوٹ میں خود بھی خطرے کا چلتا پھرتا اشتہار لگ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ باورچی خانے کے پیچھے بنی گیلری میں ہماری نن صاحبہ کی سجل شہزادی اس ہیرو کے ساتھ عہد و پیمان میں مصروف ہے جو شکل سے فراڈیا لگتا ہے۔ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد
اس نے آڈیو ویڈیو سیڈیز کا ایک چھوٹا سا کھوکھا بنا رکھا ہے۔ چچی بڑے مزے سے اسے بتا رہی تھی۔ ہمیں کیا چچی، آپ بھی مٹی ڈالیں۔ اس کی بے پرواہی میں بھی ایک محسوس کی جانے والی رنجیدگی تھی، جسے محسوس کرتے چچی نے اسے تسلی دی۔ تم ٹینشن نہ لو، اپنے جنید شہزادے کے لیے ہم تو پری لائیں گے، پری۔ باز آیا میں ان شہزادیوں اور پریوں سے۔ جنید نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میری بس اتنی سی گزارش ہے کہ کوئی میرے جیسی عام سی لڑکی ڈھونڈ لیں، جو گھر سنبھالنے والی ہے، جو میری شوگر کی مریضہ ماں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا دادی کا خیال رکھے۔ جنید کی بات پر چچی کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔ وہ انہیں اپنے بیٹوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ اچھا یہ بتاؤ جنید، کیا تمہیں اپنی چچی پر اعتبار ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس کی طرف لا کر پوری اسرار انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح ٹھٹکا اور مسکراتے ان کی ہونٹوں کے کنارے سے نکلتی سرخ لپسٹک کو دیکھا جو خاصی پھیل چکی تھی۔ مطلب یہ کہ اپنی چچی کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لو گے تم؟ ان کی بات پر اس نے سکون کی سانس لی اور چچی کا پرخلوص چہرہ دیکھا۔ ان کے خلوص پر تو ان چاروں بہن بھائیوں کو کبھی شبہ نہیں رہا تھا۔ ہاں کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے چچی کی لڑکی پڑھی لکھی اور شریف ہو۔ ہاں اس لڑکی کو میری تصویر ضرور دکھا دیجیے گا اور بتا بھی دیجیے گا کہ لڑکا چیری بلاسم جیسا ہے، اگر پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے استہزائیہ انداز پر چچی نے شکوہ آمیز انداز سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے منہ سے پہلی بار ایسی بات سن رہی تھی، ورنہ اس کی باتوں سے کبھی نہیں لگا تھا کہ اسے اپنی رنگت کا کوئی کمپلیکس ہے۔ بہت بری بات ہے جنید، مجھے تم سے ایسی بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تم ایسی فضول اور بے تکی باتوں کو کب سے اہمیت دینے لگی؟ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ زبردستی مسکرایا۔ پہلے تو نہیں کرتا تھا ایسی باتیں، لیکن ریشما پھپھو کی باتوں نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس نے بھی صاف کوئی کی حد کر دی۔ دفع کرو تم انہیں، ان کی تو مت ماری ہوئی ہے۔ جوان جہان بچیوں سے بالکل غافل ہیں، بھلا ایسے غفلت ماؤں کو زیب دیتی ہے؟ ایک بیٹی اس ہیرو کے ساتھ اور دوسری میرے شعیب کے گلے فٹ ہونے کے چکروں میں۔ ماں نے بھی بس ان کو حسن کے لشکارے مارنے کی تربیت دی ہے، باقی چیزوں کے معاملے میں ان کا دماغ کا خانہ بھی ماں کی طرح ہی خالی ہے۔ چچی کے لہجے کی تلخی اب بیزاری بن کر ان کے چہرے سے آیاں تھی۔ آپ چھوڑیں انہیں، ہر انسان اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، میں کیا؟ جنید نے ٹیرس کے لان میں جھانکا۔ سامنے جلال بھائی اپنے جلالی موڈ کے ساتھ کچھ بچوں پر برس رہے تھے۔ ان کا کیوں دماغ خراب ہو گیا؟ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا۔ اچھا سنو، میری کزن کی ایک بیٹی ہے، MSc کر رکھا ہے، انتہائی شریف گھرانہ ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ چچی حد درجہ سنجیدہ انداز میں سے پوچھ رہی تھی۔ اعتراض کس بات کا؟ اس کی سوالیہ نگاہ ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ بھئی تمہاری کزنز کی طرح ماڈرن نہیں ہے، نہ ہی اسے منہ بگاڑ بگاڑ کر بات کرنی آتی ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل کو نہ کہو کہ اتنی سادہ لڑکی میرے پلے باندھ دی۔ چچی نے صاف بات کی۔ نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ امی کو دکھا لیں، کیونکہ مجھے ان کی سخت ٹینشن ہے۔ وہ چھوٹی کے بعد کیسے اکیلے گھر سارا سنبھالیں گی؟ وہ بیچاری تو کافی عرصے سے میرے پیچھے تھی، لیکن میں ہی اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ اس نے بھی سادگی اور تابعداری کی انتہا کر دی۔ فریدہ بھابھی کو تو وہ بہت پسند ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو کر رکی اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ لڑکی چونکہ میری کزن کی بیٹی اور مجھے پتا ہے کہ اس کا بھائی پرسوں جنوبی افریقہ جا رہا ہے، وہ لوگ منگنی کی جگہ نکاح کریں گے، اور وہ بھی کل۔ چچی نے اس پر دھڑا دھڑ بمباری کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ کیا؟ اسے سخت تعجب ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے نہ مجھے دیکھا اور نہ ہی کوئی اور پوچھ پڑتال کی، اور اتنی عجلت میں نکاح کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ بھائی جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو اس کے والدین نے تمہیں اچھی طرح دیکھ رکھا ہے، اس کا بھائی بھی تمہیں جانتا ہے۔ فریدہ بھابھی بھی ایک فنکشن میں بچی سے مل چکی ہیں، میں نے کافی عرصے پہلے ان سے بات کی تھی، لیکن ان دنوں چھوٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو تم نے ہم خواتین کو لفٹ کروانا چھوڑ دی، اس لیے معاملہ ملتوی ہوتا گیا۔ چچی کا انداز ذو معنی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکی نے تمہیں خود دیکھ رکھا ہے، اور اس رشتے میں 100% اس کی اپنی پسند بھی شامل ہے۔ ذہنی توازن تو ٹھیک ہے نا لڑکی کا، یا پھر کلر بلائنڈ ہے وہ ہلکا سے جھنجھلایا۔ اس نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ منجلی کی شادی میں میرے ساتھ مرون رنگ کے سوٹ میں ایک لڑکی نہیں تھی جسے ہم لوگ رات کو گھر بھی چھوڑنے گئے تھے، اور خوب بارش بھی ہو رہی تھی؟ چچی نے اسے یاد دلانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اسے اتنا تو یاد تھا کہ اس طوفانی بارش میں چچی کی کسی بھانجی کو چھوڑنے گئے تھے، لیکن شکل یا حلیہ سوچنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ لڑکیوں کے معاملے میں خاصا بے پرواہ سے لڑکا تھا، اسے کبھی ان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، حالانکہ سارا دن اس کے اسٹور پر لڑکیوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ کمال کرتی ہیں چچی، 3 سال پرانی بات مجھ سے پوچھ رہی ہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔
اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ چچی تھوڑا سا پھر تذبذب کا شکار ہوئی تو وہ اچھا خاصا جھنجھلا گیا۔ ایک دفعہ سارے ایٹم بم کیوں نہیں چلا دیتی آپ؟ قسطوں میں بات بتانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ میری بھانجی کی رنگت بھی تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، کہیں تم کل یہ نہ کہو کہ بتایا نہیں۔ چچی پوری اسرار انداز میں مسکرائی۔ توبہ ہے چچی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ فکر نہ کریں، مجھے کوئی گوری رنگت کا ایسا خبت نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں کافی ٹیوب لائٹس ہیں، اس لیے ہم نے لوڈ شیڈنگ میں کوئی چانن کرنے کے لیے بھی کوئی نمونہ گھر نہیں لانا۔ اس کے چڑھ کر بولنے پر چچی کا کہکا بڑی قوت سے ان کے حلق سے نمودار ہوا تھا۔ اسی وقت نیچے سے کچھ بچے بھاگتے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اوپر آئے تھے۔ جنید بھائی آپ یہاں ہیں؟ اور آپ کو سب نیچے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں، میں نے کون سا دیگوں میں چمچہ چلانا ہے یا پھر فیتا کاٹ کر کسی فنکشن کا افتتاح کرنا ہے؟ اتنی اہم گفتگو میں ان کی مداخلت اسے ایک آنکھ نہیں بھائی، اس لیے وہ پنجے جھاڑ کر بچوں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی شادی کے کاموں نے اس کے دماغ کی چولیں تک ہلا دی تھی۔ جنید بھائی، آبدہ پھپھو کے بیٹے نے باہر گلی میں بنے گٹر میں اپنا سر پھنسا لیا ہے۔ اس کے غصے سے خائف ہو کر سب سے بڑے بچے نے اسے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی، جسے سنتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ موٹا، وہ وہاں کون سی ریسرچ کرنے گیا تھا جو پھنس گیا؟ اندر گر ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو مشتعل ہونے سے روکا تھا۔ یہ بچہ جب سے آیا تھا ان سب کے لیے ایک امتحان بنا ہوا تھا، اوپر سے آبدہ پھپھو کی دہائیاں سب کو بوکھلائے رکھتی تھی۔ ہائے اللہ، ہدایت دے اس آبدہ پروین کے آخری راگ کو، جب سے آیا ہے کہیں نہ کہیں اٹک یا پھنس ہی رہا ہے۔ چچی بھی اس کے پیچھے فکر مندی سے لپکی تھی۔ نیچے سارا ماحول خاصا گرم تھا۔ دلہن سمیت سارا خاندان گلی میں تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہو۔ پھپھو، ویسے برا نہ منائیے گا، لگتا ہے آپ نے شاید اس بچے کی پیدائش کے موقع پر ہری مرچیں خوب کھائی تھی، تبھی سکون نہیں اسے۔ کل فریج میں گھس گیا، رات کرنٹ لگوا بیٹھا اور اب گٹر کو وقتہ ڈال رکھا ہے۔ جلال بھائی نے بے رخی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے آبدہ پھپھو کو کہا، جو اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ہائے ہائے کر کے سب کو دہلا رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں، بچہ ہے؟ اور بچے تو ایسی شرارتیں کرتے ہی ہیں۔ بڑی آپا نے پھپھو کے چہرے کے زاویے بگڑتے دیکھ کر فوراً معاملہ سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ ان کے لہجے میں بڑی مصلحت بھری سی حمایت تھی۔ یہ بچہ ہے یا شیطان؟ مجال ہے کہ سکون سے بیٹھتا ہو۔ کل میں اچھا خاصا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ مار کر سارا سالن میز پر گرا دیا۔ جلال بھائی کے جلال میں آنے کی بڑی وجہ وہاں موجود سبھی حاضرین کی سمجھ میں آ گئی تھی، جبکہ آبدہ پھپھو نے ان کے منہ لگنے سے دانستہ ہی پرہیز کیا تھا۔ ان کی زبان درازی کے قصے انہوں نے خوب سن رکھے تھے، اور ریشمہ آپا کے ساتھ پچھلی شادی کی تقریب میں ہونے والا معرکہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ ہائے، کوئی تو میرے بچے کو بچا لے۔ انہوں نے ایک اور دل دہلا دینے والی چیخ مار کر سارے خاندان کو ڈرا دیا تھا۔ پھپھو، سبھی آپ کے گپلو کا موٹے تربوز جتنا سر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی گٹر کے سرانے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ حل نہیں کر رہے ہیں۔ جلال بھائی کو ان کی چیخ سن کر جلال آ گیا تھا، حالانکہ وہ خود گٹر سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے کافی دور کھڑے تھے۔ جنید اور شعیب کے ستارے گردش میں تھے، جو گپلو کا سلاخوں میں پھنسا سر باہر نکالنے کی کوشش میں بے حال تھے۔ آئے ہائے جلال، کیوں میرے معصوم بچے کے پیچھے منہ ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ اس نادان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آبدہ پھپھو نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے سلگ کر کہا۔ ہم اس کے پیچھے نہیں پڑے اور میری سالی کی ساری تقریب خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جلال بھائی نے سینہ پھلا کر دائیں بائیں کھڑی خواتین کو دانستہ دیکھ کر آواز بلند کی۔ غضب خدا کا، 4 سال کا بچہ اور وزن دیکھو، چلتا پھرتا ڈھول لگتا ہے۔ اب بندہ پوچھے اس رات کے اندھیرے میں اس گٹر میں کون سا ایجنڈا سیٹ ہو رہا تھا جس کا معائنہ کرنے سے آپ سادے گئے اور سر پھنسا بیٹھے؟ جلال بھائی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہاں موجود کافی لوگوں کو تاؤ دلا دیا تھا۔ کسی بڑے ہنگامے کے پیش نظر بڑی آپا نے بمشکل اپنے شوہر کا بازو پکڑا اور زبردستی اندر لے گئی۔ تم کیوں اس توپ کے گولے کے منہ لگ رہی ہو؟ یہ تو ہر وقت گرجنے برسنے پر تیار رہتا ہے۔ ریشمہ آپا نے چھوٹی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ اسی دوران جنید بمشکل 1-2 لوگوں کی مدد سے آبدہ پھپھو کے آخری راگ کو صحیح سلامت نکالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ تم لوگ کس خوشی میں سج سور کر باہر نکل آئی ہو؟ اندر جاؤ سب۔ جنید کے غضبناک لہجے اور شعلہ برساتی آنکھوں سے گھبرا کر ساری لڑکیاں ایک دوسرے پر گرتی پڑتی اندر کو بھاگی۔ ان لڑکیوں کے ہار سنگار اور خوام خواہ کی کھیکھی سن کر ارد گرد سے کافی قدردان اکٹھے ہو گئے تھے، جنہیں دیکھ کر جنید ہتھے سے اکڑ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ صاحبزادے اپنے 5 روپے کے سکے کی تلاش میں اپنا سر وہاں لگی سلاخوں میں پھنسا بیٹھے۔ جنید نے بیزاری سے انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔
شکر خدا کا ہمارے بچے کی جان بچ گئی، بہت شکریہ بیٹا تمہارا۔ ریشما پھپھو کا محبت بھرا انداز اسے پہلی دفعہ مصنوعی محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں لوگ اتنی زیادہ منافقت کیسے کر لیتے ہیں، ایک تلخ سوچ نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا۔ جنید جا کر امی اور دادی کو ناظم آباد چھوڑ کر آؤ، انہیں ضروری کام ہے۔ اندر آتے منجلی آپا کی فرمائش پر اس کا دماغ گھوم گیا، پہلے بدبو کی وجہ سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ یہ والدہ اور چچی کو بھی سکون نہیں ہے، گھر میں مائیوں کی رسم ہے اور ان کو نئے نئے دورے سوج رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کرتا ہوا واش روم میں گھسا، تھکن اور بیزاری اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ شادی نے اسے اچھا خاصا تکا دیا تھا۔ شاور لے کر طبیعت کو خاصا افاقہ ہوا تھا۔ گرما گرم چائے کی طلب اسے کچن میں لے آئی تھی، اور وہیں جا کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی جب پتہ چلا کہ جلال بھائی خواتین کو ڈراپ کرنے جا چکے ہیں۔ چائے کا کپ لے کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا تو تینوں پھوپھیوں کے غبارے کی طرح پھولے چہرے اس کے لیے مزید کوفت کا باعث بنے۔ دیکھ لو جنید، تمہاری ماں تو ہمیں 1 منٹ میں غیر بنا دیتی ہے۔ ہمارا بھائی زندہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ کون ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ ریشما پھپھو نے اسے دیکھتے تیوری چڑھا کر کہا تو اس کا دل کوفت کے گہرے احساس کے ساتھ بھر گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، تمہارے لیے لڑکی دیکھنے گئے ہیں سب۔ انہوں نے گاڑی میں اپنی ساس، دیورانی، دیور اور اپنے داماد کو ڈالا اور سارا قافلہ ناظم آباد چلا گیا۔ ہمیں کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ ریشما پھپھو کے چہرے پر بڑا غضب کا سا تاثر پھیلا ہوا تھا۔ لیں پھپھو، آپ کو کہاں سے غیر بنا دیا؟ ان کے ساتھ آپ کی سگی والدہ اور سگے بھائی موجود ہیں، اور پھر گاڑی میں جتنے لوگ آ سکتے تھے اتنے لے کر جائے جا سکتے ہیں نا، گاڑی ہے کوئی ٹرک تو نہیں۔ اس نے بھی ہنستے ہنستے چوٹ کی تو سب چونک گئی۔ یہ لب و لہجہ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ بھائی مرضی ہے تم لوگوں کی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو مرحوم بھائی کی محبت میں اٹھ کر آ جاتے تھے، اب نہیں آئیں گے۔ ریشما پھپھو نے اپنی طرف سے بڑا جذباتی سا حملہ کیا تھا، لیکن آج شاید ان کے بھی ستارے گردش میں تھے۔ مرضی ہے پھپھو آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جس کو ہمارے دکھ سکھ کی پرواہ ہوگی وہ خود آ جائے گا، اس کے لیے ہمیں کسی کی منت یا ترلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دو ٹوک انداز میں اجنبیت کا عنصر غالب تھا، جسے محسوس کر کے تینوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ریشما پھپھو کو تو سخت دھچکا لگا تھا۔ واہ بیٹا واہ، ہماری محبت پر تمہیں کب سے شک ہونے لگا؟ نور جہاں پھپھو نے بے ساختہ اٹھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ اس نے بھی بازوں کے گھیرے میں اپنی ان پھپھو کو لے کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ کم از کم نور جہاں پھپھو سے کوئی گلہ شکایت نہیں تھی۔ امی، ہم لوگ ساحل بھائی کے ساتھ طارق روڈ تک جا رہے ہیں، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ سجن نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور عجلت میں ماں کو اطلاع دی اور آندھی کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ انتہائی چست سی جینز پر اور تنگ سی شرٹ پہنے ہوئے نہایت بےہودہ حلیے میں تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے آبدہ پھپھو نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپا تم بچیوں کو منع کرو، اتنی رات کے جوان جہان لڑکے کے ساتھ باہر جانا مناسب نہیں، اور پھر اس ساحل کے ساتھ اس کی ماں سگی بہنوں کو اکیلے نہیں بھیجتی۔ آبدہ پھپھو نے دبے دبے سے انداز میں انہیں کچھ سمجھانا چاہا۔ تو جس لڑکے پر اس کی سگی ماں اعتبار نہیں کرتی تو تم کیوں اسے کندھے سے لٹکا کر شادی والے گھر میں لے آئی؟ ریشما پھپھو نے کہیں کا غصہ کہیں نکالا تھا۔ میں نہیں لٹکا کر لائی، وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ ہی آیا ہے۔ میری جٹھانی صاحبہ میری نان کو لے کر کسی ملنے والے کے گھر گئی ہوئی ہیں، ورنہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ان بچیوں کا بھی دماغ سیٹ کر دیتی، اور جہاں تک انہیں شادی میں لانے کا معاملہ ہے تو فریدہ بھابھی نے میرے سارے سسرالیوں کو علیحدہ علیحدہ شادی کے کارڈ بھیجے تھے۔ آبدہ پھپھو نے ان کی بات کا ٹھیک ٹھاک برا مانا تھا، اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر وہ اپنے گپلو سے بیٹے کو لے کر قدرے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس گٹر والے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بیٹے کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب تو بچیاں نکل گئی ہوں گی، اور ویسے بھی جب گھر کے لڑکوں کے پاس ٹائم نہ ہو تو انہوں نے تو اپنی ضرورتوں کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ نکلنا ہی ہے۔ ریشما پھپھو نے جنید کو نور جہاں کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھ کر انتہائی بدمزہ انداز سے کہا تھا۔ نور جہاں سے تو انہیں ویسے بھی شکایت تھی کہ وہ فریدہ بھابھی کی چمچی ہے۔ ہاں تو گھر کا اکیلا بچہ کون کون سے محاذوں کو دیکھے، اور آپ کی بچیوں کو تو ویسے ہی علم غلم خریدنے کا ہوکا ہے، مارکیٹ میں جا کر ایسے آپے سے باہر ہو جاتی ہیں جیسے خدا نخواستہ آخری دفعہ شاپنگ کر رہی ہوں۔ آبدہ پھپھو کے لہجے میں کرواہٹ اور آنکھوں میں بڑی گہری بے مروتی تھی۔ ان کی اس بات پر ریشما کی رنگت پھیکی پڑی تھی، جبکہ جنید کے سامنے انہوں نے بمشکل خود کو بھڑکنے سے روکا تھا، ورنہ اپنی چھوٹی بہنوں کی بے عزتی ان پر فرض ہو چکی تھی، اور اب انہیں بے چینی سے موقع کی تلاش تھی۔ راجا کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی۔ مسرت کا بلند آواز میں گنگنانا بہت سے لوگوں کی مزاج برہم کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ شام کو جنید کا نکاح اور رات کو چھوٹی کی مہندی نے سب ہی کی دوڑیں لگا رکھی تھی۔
ریشما نے آبدہ پروین کی اچھی خاصی برین واشنگ کر کے انہیں اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ اب دونوں بہنیں ایک کونے میں گھسی نہ جانے کس کس کے گناہ بخشوا رہی تھی۔ سارے جہان کے لڑکوں کی منگنیاں اور نکاح ہو رہے ہیں اور ہماری ماں کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ گھر میں 3 جوان لڑکے کنوارے گھوم رہے ہیں۔ شعیب دھپ کر کے فلور کشن پر وحید مراد کے برابر بیٹھا تھا۔ سامنے وہ شام کو جنید کے نکاح میں پہننے والے سوٹ کی قمیص کو لیس لگا کر لمبا کرنے کی کوششوں میں مگن تھی۔ اللہ جانے کون سے سیارے پر بستی ہیں وہ مائیں جو بیٹوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے سر پر صحرا سجانے کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ شعیب نے اپنی ماں کو سنانے کے لیے دانستہ آواز بلند کی اور ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز کم کی۔ خدا جانے کس نگری میں ہوتے ہیں ایسے بیٹے جو ماں باپ کو کما کر کھلاتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لانے کا سوچتے ہیں۔ انہوں نے بھی مصنوعی آب بھر کر اپنے لختے جگر کو گھورا تھا جو کچن میں کھڑی کومل کو اپنی ماں کے سامنے دن دہاڑے ٹاڑا تھا۔ اے میری نادان ماں، یہ حقیقت سمجھ لے کہ ہر بندہ اپنا رزق لے کر گھر آتا ہے۔ شعیب نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی شاید آج کوئی قسم کھا رکھی تھی۔ اے میرے نادان بیٹے، تو بھی اپنے نظروں کو سنبھالنا سیکھ لے ورنہ تیرے باپ کی پشاوری چپل اڑتی ہوئی تیرے سر پر آئے گی۔ ان کے تنبیہی لہجے پر وہ سنبھل کر بیٹھا اور کومل سے نظریں ہٹا کر اپنی ماں کا لال سرخ چہرہ دیکھا۔ اماں، آخر کب تک پرائے بچوں کی شادیوں میں لڈی بھنگڑے ڈال کر اپنے شوق پورے کریں گی؟ میری نادان ماں، کچھ تو خیال کریں۔ شعیب کی اداکاری عروج پر تھی۔ میرے ننے، میرے نونہال، فکر نہ کر میری، اپنے مستقبل کو دیکھ، آنکھ کھول، باپ کا ڈنڈا دیکھ اور جنید کی محنت سے بنائی دکانوں سے کچھ عقل لے۔ جب تک تو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوتا میں خاندان کے بچوں کی شادیوں پر ناچ گا کر اپنے ارمان پورے کر لوں گی۔ انہوں نے دانتوں سے دھاگا توڑتے ہوئے اپنے بیٹے کو خبردار کیا۔ ہاں، جب تک ہماری باری آئے گی تب تک تو ہماری اماں کے ہاتھوں میں لاٹھی آ جائے گی، پھر اماں ایسا کرنا کہ ابا کے ساتھ مل کر سٹک ڈانس ہی کر لینا۔ شعیب نے انتہائی برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنے بالوں پر خساب لگاتی نور جہاں بھی ساختہ ہنس پڑی تھی۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں سٹک کے ساتھ ساتھ بیلے اور کتھک ڈانس بھی کر لوں گی۔ میرے بڑھاپے کی تم فکر نہ کرو، بس اپنا حال اور مستقبل سنوارو۔ مسرت نے گوٹے کا پھول اٹھا کر غور سے دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو مخلصانہ مشورہ دیا۔ وہ مانی چلیں کچھ نہیں تو منگنی کر دیں بیچارے کی، بچہ خوش ہو جائے گا۔ وحید مراد نے بھی اپنے کزن کی حمایت کی۔ نہ پتر نہ، تم نے شادی کر کے کون سا تیر مار لیا جو اب یہ مارے گا؟ مسرت کا ہلکا پھلکا سا لہجہ قدرے فاصلے پر بیٹھی ریشما کو آگ لگا گیا تھا۔ میرے بچے کے تو نصیب پھوٹ گئے جو وہ چڑیل اس کے متھے لگ گئی۔ میرے لال کی زندگی تباہ کر دی اس خرانٹ عورت نے۔ ریشما نے اپنی اکلوتی بہو کو غائبانہ طور پر بے نقد سنائی تھی۔ تو میرے صاحبزادے کو کون سا کوئی شہزادی ملے گی؟ کوئی لال پیلی نیلی چڑیل اس پھوت کو بھی مل جائے گی؟ انہوں نے وہاں بہانے سے چکر لگاتی کومل شہزادی کو دیکھ کر طنز کیا، جس نے صبح سے نیلا مکیش کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور ریشما ان کی واضح چوٹ کو سمجھ کر بلبلا اٹھی تھی۔ اے مسرت نذیر، تم عورت ہو یا ڈائن جو اپنے بچے کو ایسی بددعائیں دے رہی ہو؟ انہوں نے اس دفعہ ڈائریکٹ ان کو چھیڑنے کی غلطی کر لی تھی۔ میں تو جو ہوں ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آپ کی نزدیک کی نظر لگتا ہے خاصی کمزور ہے، یا پھر واقعی آپ کی عقل پر پردہ پڑ گیا جو آپ نے اپنے بچوں کو شتر بے مہار کی طرح کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ آدم بو کی طرح ادھر ادھر اپنے لیے بڑھ تارتی پھر رہی ہیں آپ کی شہزادیاں۔ مسرت نذیر نے ہاتھ میں پکڑی قمیض گولا بنا کر تخت پر پھینکی اور کھل کر میدان میں اتر آئی تھی۔ شعیب اور وحید اس اچانک ملنے والے سونامی سے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ منہ سنبھال کر بات کرو، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ورنہ زبان نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی۔ ریشما آپا نے غضبناک نظروں سے اپنے سامنے تن کر کھڑی اپنی چھوٹی بھابھی کو دیکھا۔